رشتے انسان کی زندگی کے اندر بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، خصوصاً خون کے رشتے انسان کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کو جب بھی کسی قسم کی تکلیف آتی ہے یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہمیشہ وہ خون کے رشتے ہی ہیں جو آپ کے کام آتے ہیں۔ رشتوں کی اہمیت تو اپنی جگہ، مگر رشتوں کو نبھانے کا جو فن ہے، جو ہنر ہے، وہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ اگر آپ اپنے رشتوں کو مناسب احساس، اچھے الفاظ اور مناسب قدر و قیمت کا اظہار نہیں کر پاتے تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے رشتوں کو بہت جلد کھونے والے ہیں، کیونکہ رشتے انہی چیزوں کے اوپر جڑے ہوتے ہیں۔ خصوصاً انسان کے جو خون کے رشتے ہوتے ہیں وہ انسان سے کچھ زیادہ ہی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں انسان کا کردار بہت زیادہ اہم ہو جاتا ہے جب بات خون کے رشتوں کی ہو۔ آج ایک نہایت ہی سینسیٹیو ٹاپک کے اوپر ہم آپ کے لیے یہ ویڈیو لے کر آئے ہیں، جس کے اندر ہم آپ کو یہ چیزیں بتائیں گے کہ خون کے جو رشتے ہوتے ہیں ان کو نبھانے کے لیے کون کون سے اچھے آداب اور اخلاق اپنانے چاہیے کہ جس سے ان رشتوں کے اندر مزید خوبصورتی اور نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ ان چیزوں کو اگر فالو کر لیں گے تو یقیناً آپ کے رشتوں کے اندر بھی مزید خوبصورتی آئے گی اور ایک اچھا تاثر قائم ہو جائے گا، جس سے رشتوں کے اندر مزید بہتری اور جو تعلقات ہیں وہ مزید خوبصورت ہو جائیں گے۔ اگر آپ اپنے رشتوں کو اچھے طریقے سے نبھانا جانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی زندگی کے باقی معاملات کو بھی اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا جانتے ہیں۔ رشتوں کو نبھانے کے اگر متعلق بات کی جائے تو سب سے پہلا جو اصول ہے وہ ہے اچھے الفاظ کا چناؤ۔ آپ جب کبھی بھی اپنے کسی رشتہ دار سے، کسی دوست سے، کسی عزیز سے مخاطب ہوں تو آپ کے پاس جو الفاظ ہیں وہ نہایت ہی مناسب ہوں۔ اگر شکوہ بھی کرنا ضرورت ہو تو شکوہ کے اندر بھی آپ کے الفاظ کے اندر ادب کا لحاظ ہمیشہ قائم رہے، آپ کے لفظوں کے اندر سنجیدگی نظر آئے، احساس محبت اور احساس مروت نظر آئے، جس سے ایسا کوئی تاثر نہ جائے کہ جیسے آپ لفظوں سے کسی انسان کی نفی کر رہے ہیں، لفظوں سے کسی انسان کو رنجیدہ کر رہے ہیں یا اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، کیونکہ الفاظ ہی وہ چیز ہوتے ہیں جو انسان کے دماغ کے اوپر اثر کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا آپ جب کبھی بھی اپنے کسی عزیز کے ساتھ، کسی رشتہ دار کے ساتھ، کسی قرابت دار کے ساتھ آپ مخاطب ہوں تو آپ کے الفاظ اتنے خوبصورت، اتنے مناسب اور اتنے سلیقہ مند ہوں کہ سننے والے کے اوپر اس طرح سے اثر کرنے کے بعد اس کے دل میں اتر جائے۔ کھانے کے ہنر میں اگر کسی دوسری چیز کا اہم کردار ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے احساس ذمہ داری۔ اگر کسی بھی رشتے کے اندر احساس ذمہ داری نام کا عنصر نہ ہو تو وہ رشتہ بالکل کھوکھلا ہو کر رہ جاتا ہے۔ احساس ذمہ داری اس چیز کا نام ہے جس کے اندر انسان دوسرے کے متعلق بھی وہی جذبہ، وہی سمپیتھی، وہی ہمدردی، وہی خواہشات، وہی سوچیں، وہی سب کچھ رکھتا ہے جو اپنے بارے میں وہ اچھا سوچ رہا ہوتا ہے، جو اپنے بارے میں اچھا محسوس کر رہا ہوتا ہے، وہ دوسروں کے بارے میں بھی ویسا ہی احساس کرتا ہے۔ تو رشتوں کے نبھانے کے ہنر کے اندر اگر آپ کے اندر احساس ذمہ داری نہیں ہے، کسی کے جذبات کو سمجھنے کا احساس ذمہ داری نہیں ہے، کسی کی ضروریات کو سمجھنے کا احساس ذمہ داری نہیں ہے، کسی کی سوچوں سے جڑی ہوئی امیدیں کے متعلق آپ کے پاس احساس ذمہ داری نہیں ہے، اس کی سوچوں کے اوپر پورا اترنے کے ہنر آپ کے پاس نہیں ہے، تو اس کا مطلب آپ کے اندر احساس ذمہ داری نہیں ہے۔ احساس ذمہ داری میں سب سے بنیادی جو چیز ہوتی ہے وہ خود سے ایک چیز کا خیال رکھنا، خود سے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا، خود سے وہ چیزیں دوسرے کے بارے میں محسوس کرنا جو اپنے بارے میں محسوس کرنا، جو بات آپ کو بری لگتی ہے وہ دوسرے کے بارے میں بھی خیال رکھنا کہ یہ بات اس کو بھی بری لگ سکتی ہے۔ یہی وہ احساس ذمہ داری ہوتا ہے جس سے رشتے قائم و دائم رہتے ہیں، رشتوں کے اندر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اور رشتوں کے اندر مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ میں اگر کسی تیسری سب سے بڑی چیز کا بہت بڑا عمل دخل ہے تو وہ ہے دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا اور اپنے فرائض کو پوری ذمہ داری اور پوری نیک نیتی کے ساتھ ادا کرنا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان دوسروں کے حقوق کے متعلق زیادہ سوچتا ہے، اپنے فرائض کو بڑھاتا چلا جاتا ہے اور اپنے حقوق کے بارے میں لمیٹڈ تھنک کرتا ہے۔ اگر انسان یہ سوچ اپنا لے کہ مجھ سے زیادہ دوسروں کے حقوق زیادہ ہیں اور میرے فرض بھی زیادہ ہیں اور میرے حقوق دوسروں سے کم ہیں اور مجھ پر جو فرض عائد ہیں مجھے ان کو خود سے نبھانا ہے، خود سے اپنے دل سے اور اپنی سچی چاہتوں سے نبھانا ہے، تو یہ چیز رشتوں میں ایک ایسا خوبصورتی اور ایک ایسی چاشنی پیدا کر دیتی ہے کہ رشتے خود بخود ایک دوسرے کے ساتھ لائل اور مخلص ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ جب ہر کوئی یہ سوچے گا کہ یار دوسرے کا جو حق ہے وہ تو مجھ سے زیادہ ہے، اس لیے میرے فرض بھی زیادہ ہیں، مجھے دوسرے کا احساس زیادہ کرنا ہے، مجھے دوسرے کے حقوق کا زیادہ خیال رکھنا ہے، دوسرے کی چاہتوں کا، دوسرے کی خواہشوں کا اور خصوصاً اپنے سے ساتھ جڑے رشتوں کا بہت زیادہ میں نے احساس کرنا ہے۔ اور جب یہ چیزیں سب سوچیں گے، سب یہی تھنکنگ اپنا لیں گے، یہی مینٹلٹی اڈاپٹ کر لیں گے، تو اس سے کیا ہوگا کہ خود بخود احساس پیدا ہوگا، خود بخود
رشتوں کے اندر ایک خوبصورتی پیدا ہوگی، اور رشتوں کے اندر خود بخود ایک احساس کے ساتھ ساتھ ایک سمپیتھی، ایک بانڈنگ، ایک ریلیشن کے اندر مزید ایک اسٹرانگنس ڈیولپ ہو جائے گی۔ تو یہ ایک سائیکولوجیکل فینامنا ہے، جس کو سب سے بڑی چوتھی جو چیز ہے جس کا بہت بڑا عمل دخل ہے، تو وہ ہے اچھا سننا اور اچھا بولنا۔ اچھا سننے سے مراد یہ ہے کہ آپ دوسرے کی باتوں کو صحیح سنو، جس اسپائریشنز کے ساتھ، جس نیت کے ساتھ، جس انٹینشن کے ساتھ وہ آپ سے بات کر رہا ہے، آپ خود سے اس کے بارے میں ایک پازیٹیوٹی اپنے مائنڈ میں سوچو۔ خود سے اس کی باتوں کو انٹرپریٹ اس طرح سے مت کرو کہ جو اس نے سوچا بھی نہیں ہے، بلکہ اس کی بات کو اس طرح سے سنو جس طرح سے وہ بول رہا ہے، جو وہ کہنا چاہتا ہے، جو وہ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے۔ آپ اس کی ایکسپیکٹیشن کو سمجھو، اس کی باتوں کو، اس کے لفظوں کو پک کرو، کیونکہ اکثر باتیں، اکثر چیزیں اور اکثر معاملات اس وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں کہ جب ہم اچھے سے کسی کو سنتے نہیں ہیں۔ کیونکہ اگر آپ اچھے سے سننا نہیں جانتے تو اس کا مطلب آپ اچھے سے بولنا بھی نہیں جانتے، کیونکہ اچھے بولنے کے لیے اچھا سننا بہت ہی اہم ہے۔ جب کبھی بھی آپ کا کوئی عزیز، آپ کا رشتہ دار، آپ کا قرابتدار آپ سے مخاطب ہو، تو آپ اس کو پوری دیانتداری کے ساتھ، پوری نیک نیتی کے ساتھ اور خود سے ایک احساس دل میں رکھتے ہوئے اس کی بات کو پوری نیک نیتی سے سنو، اور یہ ہمیشہ امید رکھو، یہ ہمیشہ اپنے دل میں احساس ڈیولپ کرو کہ وہ جو بول رہا ہے اس کی نیت صحیح ہے، وہ جو بول رہا ہے وہ اچھی نیت سے بول رہا ہے، اور ہمیشہ آپ اس پازیٹیوٹی کے ساتھ اس کو سنو۔ تو یہ چیز خود بخود رشتوں کے اندر ایک خوبصورت احساس ڈیولپ کرے گی۔ اس کے بعد اگر بات کریں کسی بھی رشتے یا کسی بھی خونی رشتے کو یا کسی بھی قرابت دار یا کسی تعلق واسطے کو ٹوٹنے کی جو وجہ جو چیز بنتی ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کی نیت کے اوپر شک کرنا۔ ہمیشہ دوسرے کی نیت کے اوپر اچھا اعتبار رکھنا چاہیے، اچھی نیت رکھنی چاہیے، خود بھی اچھی نیت رکھیں اور دوسرے کی نیت کے اوپر بھی اچھا گمان رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے انسان دوسرے کے بارے میں جتنا اچھا سوچے گا اتنا ہی مثبت تاثر آپ کے ذہنوں کے اوپر، آپ کی سوچوں کے اوپر اور آپ کی شخصیت کے اوپر پیدا ہوگا۔ کیونکہ آپ جب برا نہیں سوچیں گے کسی کے بارے میں تو خود بخود آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں ایسے خیالات آئیں گے جن کے اندر پازیٹیوٹی ہوگی، جن کے اندر ایک اچھائی نظر آئے گی، جن کے اندر نیک نیتی نظر آئے گی، اور جس کا اثر خود بخود دوسرے لوگوں کے اوپر پڑے گا کہ آٹومیٹکلی وہ آپ کے بارے میں اچھا تاثر قائم کر لیں گے، اور وہ خود سے آپ کے بارے میں اچھا سوچنا شروع کر دیں گے۔ کیونکہ وہ جب دیکھیں گے کہ یار میں تو اگر غلط بھی بول رہا ہوں لیکن اس بندے نے تو میری بات میں سے اچھی بات ہی پک کی ہے، میری نیت کے اوپر شک نہیں کیا، میری انٹینشن کے اوپر شک نہیں کیا، تو یہ چیز خود بخود اس کے دل میں ایک ایسا مثبت تاثر پیدا کرے گی کہ وہ آٹومیٹکلی آپ کے بارے میں اچھی نیت رکھے گا، اچھا گمان رکھے گا، اور یہی چیز رشتوں کو نبھانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، اور اسی سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر یہ چیز نہیں ہے، اگر اس چیز کا فقدان ہے تو رشتے بہت جلد کمزور ہو جاتے ہیں، کیونکہ شک رشتوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح دیمک لکڑی کو۔ کبھی کسی رشتہ دار کا، کسی اپنے دوست کا، کسی کے قرابت دار کا شکوہ کسی دوسرے سے مت کرنا، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو رشتوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ اگر کسی رشتہ دار، کسی عزیز، کسی دوست کے خلاف شکوہ کرنا ہو اور اس سے کوئی شکایت بھی ہو تو آپ ہمیشہ کوشش کریں کہ اس انسان سے خود آپ بات کریں، کبھی کسی تیسرے انسان کو مت اس میں ڈالیں، کیونکہ اس طرح کرنے سے جو تیسرا انسان ہے اس کی اپنی ایک سوچ ہے، اس کی اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کے پاس اپنے الفاظ کا ایک خاص چناؤ ہے۔ آپ جو بات کریں گے، جس نیت سے کریں گے، جس انٹینشن سے کریں گے، تیسرا انسان اس کو اپنی مرضی، اپنی انٹینشن، اپنے الفاظ سے چوتھے انسان تک پہنچائے گا، جس سے کیا ہوگا کہ باتوں کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے گا، اور اختلاف رائے کی وجہ سے آپ کی بات کی اہمیت ختم ہو جائے گی، اور سننے والا آپ کے بارے میں ایک منفی تاثر پیدا کر لے گا کہ یار یہ انسان میرے خلاف دوسرے لوگوں کو منفی پروپیگنڈا کر رہا ہے، جس سے رشتوں کے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اگر رشتوں کو خوبصورت اور اچھے طریقے سے نبھانا ہے تو ہمیشہ دوسرے انسان کے ساتھ خود ڈائریکٹ بات کریں، کسی تیسرے انسان سے مت کریں۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ اس سے بات نہیں کر سکتے تو مناسب وقت اور اچھے موقع اور محل وقوع کا انتظار کریں کہ شاید کوئی اچھا موقع آپ کے پاس آ جائے اور آپ اس کے ساتھ اچھی کمیونیکیشن کے ساتھ، آپ اچھی گفتگو کے ساتھ، اچھے الفاظ کے چناؤ کے ساتھ آپ اس کے انسان کے ساتھ اپنا ایک اوپینین رکھ سکو، اپنی بات اس کے آگے رکھ سکو، تو شاید یہ چیز زیادہ مناسب اور اچھی رہ جائے۔ اگر آپ اپنے رشتوں کو بہت اچھے سے نبھانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رشتے ہمیشہ خوبصورت اور اچھے رہیں، تو آپ یہ بات ہمیشہ اپنے دل میں بٹھا لیں کہ آپ جب کبھی بھی اپنے رشتہ داروں سے کسی اختلاف رائے کے اوپر، کسی مختلف اوپینین کے اوپر بات کریں گے تو اس کے لیے مناسب وقت، مناسب جگہ اور مناسب الفاظ کو چنیں گے، کیونکہ یہ تینوں مل کر ہی کسی بات کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں۔ اگر مناسب بات مناسب وقت پر نہ کی جائے
اگر مناسب بات مناسب جگہ پر نہ کی جائے تو اس کے اثرات بہت منفی ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ آپ اپنے عزیزوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے جب کبھی بھی کوئی بات کریں گے تو ہمیشہ اس کے محل وقوع کو، اس بات کے وقت کو اور اس بات کے لیے اچھے الفاظ کو، ان 3 چیزوں کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں گے، کیونکہ یہ 3 چیزیں ہی کسی بھی بات کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں۔ اور رشتوں کے معاملے میں تو یہ چیز بہت زیادہ اور بھی سینسٹیو ہو جاتی ہے کہ اگر آپ اچھی بات بھی اگر غیر مناسب وقت پر یا غیر مناسب جگہ پر کریں گے تو وہ بات اپنی اہمیت ضائع کر دے گی اور بجائے فائدہ ہونے کے الٹا نقصان ہوگا۔ جب سب کچھ صحیح کرنے کے باوجود بھی اگر کوئی چیز آپ سے بگڑ جائے تو ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ اس چیز کو فوراً پوری ایمانداری سے، پوری نیک نیتی سے اور پوری دیانتداری سے فوراً درست کریں گے، نہ کہ اس کے مزید بگڑنے کا انتظار کریں گے، کیونکہ جوں کوئی چیز پرانی ہوتی جائے گی تو اس بات میں، اس چیز میں، اس کام میں، اس عمل میں مزید اختلافات پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔ بعض دفعہ انسان خود اپنی سوچوں میں ایسی چیزیں پیدا کر لیتا ہے کہ دوسروں اگر ایسا کوئی خیال نہ بھی رکھیں، دوسرے نے ایسا کچھ نہ بھی کیا ہو تو ہمارے خیالات اور ہماری سوچیں ان کو اس طرح سے انٹرپریٹ کرنے لگ جاتی ہیں، اس طرح سے تشریح کرنے لگ جاتی ہیں کہ جس سے مزید رشتوں میں گمان پیدا ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے رشتوں میں ہمیشہ جب کبھی بھی کوئی خرابی یا کوئی خامی پیدا ہو تو اس کو فوراً اچھی کمیونیکیشن سے، اچھی گفتگو سے، اچھے الفاظ سے فوراً درست کریں، کیونکہ جتنا لمبا آپ کریں گے، جتنی تاخیر کریں گے، اتنی اس چیز کے اندر مزید اختلافات اور مزید خامیاں پیدا ہو جائیں گی، جس سے رشتے مزید کمزور ہوں گے۔ لہذا رشتوں کو نبھانے میں ہمیشہ اس چیز کا احساس پیدا کریں کہ جب کبھی بھی کوئی چیز خراب ہوگی تو یا تو فوراً معافی مانگی جائے گی، اور خود سے کوشش کریں اگر آپ اپنے رشتوں میں معافی مانگنے میں پہل کرتے ہیں تو یہ چیز ہمیشہ بہت خوبصورتی پیدا کرے گی اور آپ کے بارے میں ایک مثبت اور ایک مضبوط تاثر پیدا کرے گی کہ آپ ایک مضبوط شخصیت کے مالک انسان ہیں۔ اور آخر میں کوئی بھی رشتہ کبھی بھی کمزور نہیں ہوتا، کوئی بھی رشتہ کبھی بھی خراب نہیں ہوتا جب تک کہ ہم اس کو خود خراب نہیں کرتے، کیونکہ تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس چیز کو جان سکیں کہ کون سے سائیکولوجیکل فیکٹرز ہیں جو ہمارے رشتوں کے اوپر اور ہماری زندگی کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔